حدیث نمبر 921 عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. یہ حدیث بڑی یعنی پریشان کن حدیث رہتی، یعنی جب بھی میں پڑھتا ہوں تو میں بہت پریشان ہوتا ہوں اس کو، اور ہر آدمی کو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ آگاہ رہو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. ہر آدمی، کوئی آدمی بغیر ذمہ داری کے نہیں ہو سکتا. ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی نگران ہے، رسپانسبل ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی سے متعلق اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. فرماتے الامام راع و مسئول عن رعیتہ. حکمران، حاکم جو ہوتا، گورنر جو ہوتا، جس کے ہاتھ میں ملک کا کنٹرول ہوتا ہے یا کمیٹیوں کا کنٹرول ہوتا ہے یا قوم کی کمیونٹی اور قوم کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رسپانسبلٹی یعنی قوم کیا کر رہی ہے، کیسا کر رہی ہے، کیسا کھا رہی ہے، کیسا جی رہی ہے، کس طرف اس کا رخ ہے، کیا کام کر رہی ہے وہ، جی شہوات میں مبتلا ہے، شراب میں مبتلا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے، قوم کس طرف جا رہی ہے، علم کی طرف، تحقیق کی طرف، ریسرچ کی طرف، اخلاق کی طرف جا رہی ہے یا بدکاری اور بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، یہ سب حکمران سے پوچھا جائے گا. یعنی ایک قوم کے اندر کے افراد گناہ کریں گے تو اس کا جواب بھی حاکم کو دینا پڑے گا. کہیں پر چوری ہوتی ہے اس کا جواب حاکم کو دینا پڑے گا، ظلم ہوگا حاکم کو جواب دینا پڑے گا. جی پھر آگے فرماتے ہیں وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. آدمی اپنی فیملی کے، اپنے خاندان سے کے اوپر وہ نگہبان ہے، نگران ہے، رسپانسبل ہے اپنے خاندان کا، اور اس سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی اگر خاندان کے افراد میں، ایک گھر کے اندر رہنے والے جو افراد ہوتے، اس گھر کا یہ آدمی بڑا ہوتا ہے، اس گھر کے اندر اگر کوئی گناہ کیا جاتا ہے یا کچھ اچھائی ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں وہ آدمی کو جواب دینا پڑتا ہے کہ کیا تو تیرے اولاد نے، کیا تو کوئی اور نے، لیکن تیرے ہاتھ کے نیچے تھا، تو کتنا کنٹرول کیا. راعن، تو ذمہ دار ہے، اور تو اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے، اور تجھ سے پوچھا جائے گا تیری رسپانسبلٹی کے بارے میں. والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها. عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے. جو گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، یعنی گھر، اب ایک محاورہ ہے، ایک محاورہ تو نہیں کہہ سکتے، یعنی ایک مشہور جملہ ہے، کہتے ہوئے گھر جنت بنتا ہے یا جہنم بنتا ہے یہ عورت کے ہاتھ میں ہے. ایک مثال ہے، یعنی یہ دکن اور ہندوستان کے اندر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ گھر کو جنت بنانا یا دوزخ بنانا یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ بالکل یعنی اتنا زیادہ اس کے اندر کنٹرول رہتا ہے، اتنا زیادہ پاور رہتا ہے، چاہے تو وہ گھر کو جنت بنا سکتی ہے، یعنی خوشحال بنا سکتی ہے، یا اس کے کیا کہتے ہیں اس کو برباد بھی کر سکتی ہے، اتنا اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے. تو فرمانے راعیۃ فی بیت زوجہا، وہ رسپانسبل ہے اپنے شوہر کے گھر میں. ایون مال، پیسہ جو ہوتا ہے، سودا جو ہوتا ہے، کپڑے جو ہوتے ہیں، یہ چیزوں کو اگر صحیح ڈھنگ سے چلائے تو بہت ان کی لائف چلتی ہے اور آگے تک استعمال ہوتے ہیں. لاپرواہی میں ڈال دو تو پھٹ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ویسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا کنٹرول عورت کے ہاتھ میں رہتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے سامان کو، شوہر کے گھر کو کس طرح سے سنبھالتی ہے، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ. ایک نوکر بھی اپنے مالک کے اور اپنے صاحب کے مال سے متعلق وہ ذمہ دار اور نگران ہے، رسپانسبل ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کی رسپانسبلٹی کے بارے میں. ایک نوکر کو دکان پہ رکھے، دکان میں سے مال چوری ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، مال پہ ڈھاپا نہیں، وہ گھر کے اندر کام کاج ہو رہا ہے، گھر میں سے سامان اونچ نیچ ہو رہا ہے، گھر کی صفائی نہیں ہوئی، تو نوکر بھی جو ہوتا ہے، فرماتے ہیں وہ نوکر بھی رسپانسبل ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. وقال وحسبت، اور راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور مجھے جہاں تک یاد ہے، ان قد قال والرجل راع فی مال ابیہ ومسئول عن رعیتہ. اور فرمائے کہ آدمی ذمہ دار ہے اپنے باپ کے مال میں، آدمی ذمہ دار ہے اپنے باپ کے مال میں، اور اس کی ذمہ داری سے متعلق اور رسپانسبلٹی سے متعلق اسے پوچھا جائے گا. پھر آخر میں فرماتے ہیں وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. یاد رکھو تم میں سے ہر انسان رسپانسبل ہے
اور اس کی رسپانسبلٹی سے متعلق اس سے پوچھا جائے گا، ذمہ داری سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایون ایک سنگل انسان جس کے پاس کوئی کچھ نہیں ہے، جی باپ ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے، میرے تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں، ہر انسان کو کچھ اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، کچھ پیسہ دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، یعنی کچھ نہیں تو آپ کی باڈی پہ تو آپ کی حکومت رہتی ہے، جتنی ایریے میں آپ کی حکومت ہے، کسی کی حکومت اس کی باڈی پر ہوتی ہے، کسی کی حکومت گھر پر ہوتی ہے، کسی کی حکومت بستی پہ ہوتی ہے، کسی کی حکومت پورے ملک پہ، پوری دنیا پہ ہوتی ہے۔ پاور الگ الگ لیول کا ہے، لیکن جتنے ایریے پہ آپ کو پاور دیا گیا، میں اب اٹھ سکتا ہوں، اب میں سو سکتا ہوں، اب میں کھا سکتا ہوں، اب میں اچھا کام بھی کر سکتا ہوں، اب میں برا بھی کام کر سکتا ہوں، جتنا آپ کو پاور دیا گیا اتنے میں آپ رسپانسبل ہے، اور اس سے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک نگران ہے۔ یہ ہاتھ، یہ کونی، یہ آنکھ، یہ کان، یہ چیزیں، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یوز کرنے کے لیے دیا ہے، اور جب اس کو یوز کر لیں گے تو ہم کیسا یوز کر رہے ہیں ہم اس کے رسپانسبل ہے، ہم اس کو مانیٹر کرنا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کر پوچھے گا کہ میں نے تجھے ہاتھ دیا تھا، تو نے کیا یوز کیا؟ میں نے آنکھ دیا تھا، کیسے یوز کیا؟ میں نے پیر دیا تھا، کیسے یوز دیا؟ میں نے ٹائم دیا، میں نے پیسہ دیا، میں نے کھانا دیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے، کیونکہ مالک وہ ہے، یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہماری ہوتی تو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ جی جیسے انسان مرتا ہے تو باڈی چھوڑ کر چلے جاتی ہے، انسان کو باڈی یہاں پر روح الگ نکل جاتی ہے، تو یہ پتا چلا کہ یہ چیزیں ہماری نہیں ہے، اصل میں یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو یہ بڑی کیا کہتے ہیں، بہت گہرا معنی رکھنے والی اور بہت بھاری بھرکم معنی رکھنے والی حدیث شریف ہے۔ ہر آدمی کو اس چیز کی طرف ہمیشہ ذہن رکھنا چاہیے کہ جو اس کے ہاتھ میں ہے، جو اس کے کنٹرول میں ہے، اس کا جواب تو دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حساب آسان فرمائے، اچھا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور قیامت کے دن حساب بھی آسان فرمائے۔